طلبہ کے معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اساتذہ کو جدید طریقۂ تدریس سے واقف کروانا ضروری ہے۔ اسی بات کے پیش نظر ناندیڑ میں مدینۃ العلوم ہائی اسکول و جونیئر کالج انتظامیہ کی جانب سے 2 روزہ تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اساتذہ کی رہنمائی کے لیے ملک کے مختلف ریاستوں سے ماہر تعلیم کو اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے۔ اس میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انچارج رجسٹرار پروفیسر صدیقی محمد محمود، ڈین ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن انٹیگریٹڈ یونیورسٹی لکھنؤ سے پروفیسر ڈاکٹر شیخ عظیم الدین اور اقرا ایجوکیشن سوسائٹی اورنگ آباد سے ڈاکٹر بدرالاسلام اور ڈاکٹر سہیل احمد خان کو مدعو کیا گیا۔ ناندیڑ کے ادارے مدینۃ العلوم ہائی اسکول و جونیئر کالج انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ تعلیمی کانفرنس میں شریک اساتذہ کو جدید طریقۂ تدریس اور مرکزی حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی کے بارے میں معلومات دی گئی۔ اس کے ذریعے کانفرنس میں شریک اساتذہ کو اس قابل بنانے کی ایک کوشش ہے کہ وہ تدریسی شعبے میں ماہر ہو کر طلباء کو اچھے انداز میں تعلیم دے سکے۔ کانفرنس کے پہلے دن پروفیسر ڈاکٹر شیخ عظیم الدین، ڈاکٹر صدیقی محمد محمود اور ڈاکٹر بدرالاسلام نے خطاب کیا۔ ان لوگوں نے اپنے مخصوص انداز میں اساتذہ کی رہنمائی کی اور تدریسی شعبے سے متعلق اساتذہ کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے اطمینان بخش جوابات دیے۔ کانفرنس کے دوران ماہرین نے مرکز کی مودی حکومت کی جانب سے لائی گئی نئی تعلیمی پالیسی اور اس کے اقلیتی اداروں پر پڑنے والے اثرات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق اقلیتی اداروں کو اپنے معیار تعلیم میں اضافے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی معلومات دی گئی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انچارج رجسٹرار ڈاکٹر صدیقی محمد محمود نے لاک ڈاؤن کے بعد مولانا آزاد یونیورسٹی کے کورسز کے بارے میں موجودہ صورتحال سے متعلق کچھ اہم باتیں بتائی۔ ہمارے اساتذہ جو مجلس انتظامی مدینۃ العلوم کے تحت جو کام کر رہے ہیں، ان کو درس و تدریس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ملیں، ان کو ٹریننگ ملے، ان کی ترغیب ہو اور ان کو اپ ٹو ڈیٹ تعلیمی امور سے واقفیت ہو، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اپنے کلاسز میں ان کا استعمال کر کے بچوں میں تعلیمی معیار کو بڑھائیں۔ اور انشاءاللہ مجلس انتظامی آئندہ جلد ہی اب ایکسپرٹ جو ٹیچرز ہیں ریاست میں، جو مشہور اساتذہ ہیں، ان کو بلا کر ماڈل لیسنس رکھیں گے تاکہ بچوں میں بھی اور اساتذہ میں بھی اس کا ان میں ترغیب پیدا ہو، ان میں جوش پیدا ہو، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بچوں کے معیار کو بڑھانے کے لیے ہم تمام کوشش کریں گے۔ ودیا والنٹیئرس کی بات اس میں کہی گئی ہے، ودیا والنٹیئرس کی اور ایس ایم ایس سی کی۔ ایس ایم ایس سی ایک مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے جس میں باہر کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ اقلیتی اداروں کے لیے اپلیکیبل نہیں رہے گی۔ وہ اقلیتی اداروں کے لیے وہ صرف جو اسکول کمیٹی ہوتی ہے وہی اپلیکیبل رہے گی اس کے لیے۔ ابھی یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں جاری ہے کہ یہ نئی تعلیمی پالیسی کو جس میں ٹی ٹی کا معاملہ آیا تھا، اس کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور یہاں پینڈنگ ہے۔ یہاں صرف باہر کے لوگ مداخلت نہ کریں، یہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ مائنارٹی کو اپنے اسکول کو رن کرنا، اسٹیبلش کرنا، ایڈمنسٹریٹ کرنا، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ ہمارا کام صرف یہ کہ معیاری تعلیم کیسی جاتی ہے، اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام انعقاد کیا تھا۔ اور ابھی پرتھم کے جو مراٹھواڑہ کوآرڈینیٹر ہیں ان سے بھی ربط کیا گیا ہے، ان سے مل کر پھر ان کے بھی جو کلاسز لیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے پرائمری اسکول نگر پالک کارپوریشن کیا تھا، ویسے ہمارے اسکول میں بلا کر ان سے لوگوں کو لیکچرس لیں گے، لوگوں کو اساتذہ طلبہ کو جو ہے ٹریننگ کریں گے، موٹیویٹ کریں گے۔ صرف خواہش یہ ہے کہ بچوں کا معیار بلند ہو، معیار تعلیم میں اضافہ ہو اور ٹیچر اس کے لیے تیار ہو۔ اس کے لیے یہ انتظامیہ کا کوشش ہے، اس کا کوشش کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی سطح پر بھی، خاص طور سے سینٹرل یونیورسٹیز کے تناظر میں، کیونکہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جس سے میرا تعلق ہے، میں انچارج رجسٹرار ہوں وہاں کا، تو یو جی سی کی گائیڈ لائنز کے اعتبار سے اب دوبارہ جو ہے کیمپس کی رونقیں لوٹ رہی ہے، طلبہ اور طالبات کو بلایا جا رہا ہے۔ فرسٹ فیس میں لمیٹڈ ریسرچ اسکالرس کو بلایا گیا تھا جن کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے تھا، اب سارے ہی ریسرچ اسکالرس کو، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو بلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ وار جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، پی جی کے اسٹوڈنٹس کو اور پھر گریجویشن کے اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے گا۔ اور تعلیمی سرگرمیاں تو آن لائن جاری ہے، لیکن یہ آن لائن کی جو اپنی مجبوریاں ہیں، نیٹ ورک کے پرابلم ہے، بہت سارے بچوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے، تو آف لائن کی بات تو اس میں نہیں آ سکتی ہے۔ پھر بھی ٹیچرز اور طلبہ اپنے اپنے طور پر آن لائن کے ذریعے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سبسٹیوٹ کے طور پر بنا رہے یہ سسٹم آن لائن والا،
لیکن جو آف لائن ہے، جو روبرو تعلیم ہوتی ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لطف کو دوبارہ بچے جو محسوس کر سکیں، اس کے لیے کیمپس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یہ بہت خوش آئین بات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ سارے ملک میں، اپنے پورے ملک ہندوستان میں حالات بہتر ہوں، کووڈ کے جو حالات ہیں وہ ختم ہوں، اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں، اور پھر سے ہم تعلیم اور ترقی کے میدان میں آگے بڑھ سکیں.